نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد میرے انتہائی قابل قدر سامعین حضرات بزرگوں دوستوں بھائیوں وہ ہاتھ نہیں تھی میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں محمد کھانے تھے جس رب نے مجھے اور آپ کو یہ عظیم نعمت میں اس بات پر اپنے برادر مکرم قاری محمد اسحاق فاروقی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ مختصر سا پروگرام سجایا اور آپ کو اور ہمیں یہاں جمع کیا۔ اللہ ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت نصیب عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم یہاں گرمی میں کھڑے گئے لیکن اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہے گئے۔ یہ محبت کا اظہار میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ یہاں کھڑا ہونا میرے اور آپ کے لیے فائدے کی جگہ ہے۔ میں مختصر اپنی بات کو آپ کے سامنے کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ تفصیل علماء نے بیان کر دی ہے۔ حضرت مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آئیے، یہ ملک پاکستان ہے، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا۔ آج سے پیچھے چلیے، جب اس ملک کی آزادی کے لیے وہ مسلمانوں نے آواز اٹھائی تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہمیں ایک ملک ملے گا، اس ملک کے اندر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ وہاں آزادی ہوگی جب کلمہ حق کی آواز لگے گی، مسلمان اپنی دکان بند کر کے مسجد کی طرف آئے گا، جب اللہ کی صدا لگے گی مسلمان سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آئے گا۔ اس جذبے کے ساتھ ہمارے مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ کیسی قربانیاں ہیں؟ ماں کے سامنے بیٹی کی عزت تراش کی جا رہی ہے لیکن ماں کا جذبہ محفوظ ہے۔ باپ کے سامنے بیٹے کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے لیکن باپ کا جذبہ محفوظ ہے۔ میں نے پوچھا، ارے ماؤ بہنوں، تم اپنے سامنے اپنی اولاد کو ذبح کیوں کر رہے ہو؟ اس جذبے کے ساتھ مجھے جواب ملتا تھا، ہاں ہم یہ قربانی اس لیے دے رہے ہیں، یہ ملک بنے گا جس ملک کا مطلب لا الہ الا اللہ ہو۔ زندہ باد۔ تو بڑا بس نعروں کا وقت نہیں، مختصر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی قربانی رنگ لائی، یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ پوری دنیا کے اندر واحد ملک ہے جس ملک کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا۔ آج ہمیں 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے، لیکن افسوس یہ ملک آزاد تو ہوا لیکن آج تک یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا۔ 75 سال گزر گئے، ہم نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، اپنے بچے یتیم کرائے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، ماؤں کے سہارے لٹے، ماؤں کے بیٹے ذبح ہوئے۔ مقصد تھا کہ ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام چلے گا، لا الہ الا اللہ کا قانون چلے گا، لیکن 75 سال ہو گئے ابھی تک وہ قانون نہیں آیا۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہنے چلا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پرچم کو کسی سیاستدان کے ہاتھ نہیں دیا۔ کس کو دیا؟ جس کے ہاتھ میں علامہ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک کی آزادی کے بعد پرچم دے رہا ہے، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی تھا، وہ دینی مدارس کا طالب علم تھا۔ کسی نے پوچھا، قائد اعظم مولویوں کو جھنڈا کیوں دے رہے ہو؟ کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج بھی سیاستدان مولویوں کو دیکھ کر مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جاؤ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت مولوی کے ہاتھ میں جھنڈا کیوں؟ قائد اعظم نے وہ الفاظ کہے تھے کہ یہ پرچم
علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ علماء ہیں جو کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ پرچم، یہ امانت اپنے ہاتھوں لی۔ آج 75 سال گزر گئے، جاؤ سیاستدانوں کو دیکھو، کوئی امریکہ کے جو ہے وہ گانے امریکہ کے گیت گا رہا ہے، کوئی انڈیا کے گا رہا ہے، لیکن واحد طبقہ اس پاکستان کے اندر علماء کا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ملک پاکستان کے دفاع کے لیے مرنا ہم سعادت سمجھتے ہیں۔ میں یہ باتیں اپنے جذبات میں نہیں، ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ یقین نہیں آتا 75 سال کی تاریخ اٹھائیں، آپ نے جس سیاستدان کو اسمبلی میں بھیجا اس نے ملک کو کھایا ہے، ملک کو بیچا ہے۔ آج ان کے مقدمے عدالتوں میں چل رکھے ہیں۔ ان 75 سالوں میں ایک مولوی مجھے دکھاؤ جو قومی اسمبلی میں گیا ہے، صوبائی اسمبلی میں گیا ہو اور اس پہ 1 روپے کا بھی مقدمہ ہوا ہو۔ میرے دوستو، کلمے کا نظام کیا تھا؟ میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے 1400 سال پیچھے لے جاتا ہوں۔ وقت کا حکمران خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ہم اس ملک میں کیسا نظام لانا چاہتے ہیں؟ کس نظام کے ہم حامی ہیں؟ وقت کا حکمران ابو بکر صدیق ہے، جن کو تجارت کے لیے بازار میں جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ہمارا حکمران، ہمارا بادشاہ، ہمارا وزیر اعظم تجارت کے لیے بازار میں آئے۔ کہا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ آپ تو ملک کے حکمران ہیں، آپ تو ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ تجارت کے لیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، عمر بات تو تیری ٹھیک ہے، میں حکمران تو ہوں، میں وزیر اعظم تو ہوں، لیکن تجارت کے لیے اس لیے آیا ہوں، بچوں کو بھی تو کھلانا ہے۔ کہا حضرت نہیں، آپ چلیں وزیر اعظم ہاؤس میں چلیں، ہم شورا کا اجلاس بلاتے ہیں اور آپ کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے۔ غور سے سنیے، لا الہ الا اللہ کا حکمران، لا الہ الا اللہ کا وزیر اعظم آتا ہے، شورا کا اجلاس ہوتا ہے، یہ وزیر اعظم کی تنخواہ مقرر کرو۔ سب کا اتفاق ہوا، تنخواہ مقرر ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں 2 لاکھ میں گزارا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا وزیر اعظم، تنخواہ مقرر کا فیصلہ ہو چکا ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ کہا یہ وزیر اعظم کے سپرد کر دو، یہ اپنی تنخواہ خود مقرر کرے۔ وزیر اعظم تھا نا، عمران خان جیسا ہوتا کہتا 2 لاکھ میں گزارا نہیں، 5 لاکھ کر دو، لیکن قربان محمد کی یونیورسٹی کے طالب علم پر سبحان اللہ۔ کہا وزیر اعظم صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مدینے کے مزدور کی جتنی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ وزیر اعظم کی مقرر کر دو۔ پھر سوال ہوا کیا آپ کی اس تنخواہ پہ گزارا ہو جائے گا؟ وزیر اعظم، لا الہ الا اللہ کا وزیر اعظم، پاکستان کا نہیں، محمد کی یونیورسٹی کا طالب علم جواب دیتا ہے اگر مزدور کی تنخواہ پر میری تنخواہ اس پہ میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ ہے کلمے کا مقصد، کلمے کا نظام۔ وقت کا امیر المومنین عمر ہے جس کی 1 محرم کو شہادت ہوئی۔ رات کی تاریخیوں میں اپنی رعایا پہ گشت کر رہا ہے، ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آواز دیتے ہیں بی بی بچوں کو خاموش کراؤ، جوانوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ہمسائے جو سو رہے ہیں ان کی نیندوں میں خلل آ رہا ہے۔
یہ ہے لا الہ الا اللہ کا وزیر اعظم، جسے رعایا کی نیند کا بھی فکر ہے، احساس ہے۔ پھر آئے دیکھا تو بچے رو رہے ہیں، تیسری مرتبہ آئے پوچھا کہ آپ کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کئی دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم فوراً مدینہ کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت مدینہ سے 3 میل دور تھے، پیدل سفر کیا، بیت المال کے اندر سامان اٹھا رہے گئے، اپنے سر پہ رکھا ہے۔ کون ہے؟ وزیر اعظم، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، لیکن رعایا کی بھوک کو مٹانے کے لیے بیت المال سے سامان اپنے سر پہ، ساتھ ایک غلام ہے۔ کہا جی مجھے حکم دے، میں آپ کی نوکری کے لیے خادم ہوں، یہ سامان میں اٹھاؤں گا۔ فرمایا نہیں، یہ میرا بوجھ ہے، مجھے اٹھانے دیں۔ وہاں پہنچے، ایک روایات میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا پردہ کرو، آج میں خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندوں گا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاؤں گا، آپ کے بچوں کو کھلاؤں گا، جب تک آپ کے بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دے دوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پلا لیا، جانے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا ارے بتا تو صحیح تو ہے کون؟ کہو نا سبحان اللہ، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے؟ میرا تعلق آپ پوچھ کر کیا کریں گے؟ کہا کل مدینے آؤں گی، احتجاج کروں گی، موجودہ حکمران کی جگہ پر، امیر المؤمنین کی جگہ پر، وزیر اعظم کی جگہ پر آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں اس کا گریبان بھی پکڑوں گی۔ حضرت عمر کہتے گئے بی بی کل کا پکڑنا اب پکڑنا۔ سبحان اللہ، میں وہی عمر ہوں، میں وہی امیر المؤمنین ہوں جس کے لیے یہ میرے جذبات ہیں۔ یہ پہلی غلطی معاف کر دے، آئندہ عمر سے غلطی نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں، آج یوم آزادی کا دن ہے، ہم یہ عہد کر رکھے گئے ہیں اس 75 سال کے اندر بھی جب بھی ملک پر کوئی مشکل گھڑی آئی سب سے پہلے علماء نے قربانی کی ہے۔ علماء کی قربانیوں کی داستانیں بڑی بڑی ہیں۔ کوئی سیاستدان آج تک اس ملک کے لیے اپنی جان نہیں دی، اگر جان دی ہے تو علماء نے دی ہے۔ اور آج کے بعد بھی ہمارا یہ عزم ہے۔ دیکھو یہ مدرسے کے طالب علم ہے جو اس دھوپ کے اندر یہاں بھی گئے، ادھر بھی گئے، دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن جذبہ ہے پاکستان کا۔ یہ یونیورسٹی کے طالب علم، ان کے دلوں کے اندر جس طرح قرآن محفوظ ہو رہا ہے اسی طرح ملک کی محبت بھی محفوظ ہو رہی ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن کے دفاع کے لیے آواز اٹھانا ثواب ہے تو ملک کے دفاع کے لیے بھی اپنی جان دینا بھی ثواب ہے۔ اس لیے اس جذبے کے ساتھ یہ کھڑے گئے۔ دنیا کفر کو میں ایک پیغام دے کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا متحد ہو کر، متفق ہو کر میرے اور آپ کے ملک کو ختم کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، اور ہمارے ملک کے حکمران بھی ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ وقت کے حکمران بھی سن لے اور پوری دنیا کا کفر بھی سن لے کہ ملک پاکستان قیامت کی صبح تک آباد رہے گا۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آباد رہے گا۔ جو طاقتیں، جو قوتیں ان کے خلاف چلی ہے وہ پہلے بھی نیست و نابود ہوئی، اور آج کے بعد بھی جو طاقتیں، جو قوتیں ملک پاکستان کے خلاف اٹھیں گی انشاءاللہ ہم اپنے نیست و نابود کریں گے۔ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج جب بھی اسے ہماری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ پاک فوج پیچھے ہوگی۔ یہ مدرسے کے طالب علم، یہ مدرسے کے علماء، یہ دینی مدارس، یہ دینی جماعتیں سب سے آگے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے بھی آخری پیغام ہے، ہمیں یہ ملک مل گیا، ملک مل گیا۔ آج مسجدیں آباد ہیں، یہاں دینی مدارس آباد ہیں، لیکن ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ کیا ہے؟ یہاں اذان تو ہوتی ہے، یہ مارکیٹ والے اذان سن کر دکان کو بند نہیں کرتے۔ اذان تو ہوتی ہے، آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ آواز میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں۔ اگر میں دکاندار سے سوال کروں تو نے دکاندار کیوں بنائی ہے، دکان پہ کیوں بیٹھا ہے، جواب ملے گا میں کامیابی چاہتا ہوں۔ ذمہ دار سے پوچھو تو ذمہ داری کیوں کر رہا ہے، کامیابی چاہتا ہوں۔ ادھر آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح، او کامیابیوں کو تلاش کرنے والوں، تمہاری دکان میں کامیابی نہیں، تمہاری ذمہ داروں میں کامیابی نہیں، فیکٹریوں میں کامیابی نہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، حی علی الفلاح، آؤ اللہ کے گھر، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی تمہیں یہاں ملے گی۔ آج میں نام کا مسلمان ہوں، کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن میں مسجد کی طرف نہیں ہوں، مجھے توفیق نہیں۔ آج یہاں کوئی آ جائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، بات میری مثال پہ ناراض نہ ہونا۔ عمران خان نے کہا جی 14,000 مل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کتنی عوام، کوئی گرمی کی کسی کو پرواہ نہیں، لینے لگی ہوئی ہے۔ یقین ہے عمران خان کہتے ہیں جی 14,000 ملیں گے، سارے کام کاج چھوڑ دیے، وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ادھر ساری کائنات کا مالک کہتا ہے مسلمانوں آؤ نماز کی پابندی تم کرو، تمہارے بچوں کی روٹی کا ذمہ دار میں ہوں، تمہیں روٹی میں کھلاؤں گا۔ اذان ہوتی ہے، دکاندار کو بھی توفیق نہیں، ڈیری چلانے والے کو بھی توفیق نہیں، مزدور کو بھی نہیں، کہ اسے رب پر یقین نہیں۔ اور جب رب پہ یقین نہ ہو پھر رب نیچے آ کر انسانوں کو ڈنڈے نہیں مارتا، پھر کس طرح کے حکمران مسلط کرتا ہے، پھر اسی طرح بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں جو ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، ہمارے گھر کی چار دیواریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آؤ اس رب کو منا لو، اس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ کافر 100 سال سے پکار رکھا گئے، صنم 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 صنم، کوئی جواب نہیں آتا۔ نیند آئی، آنکھ لگی، زبان سے نکل گیا سمجھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس رب نے کہا کہ میرا بندہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ وہ تجھے نہیں بلا رہا تھا، تجھے نہیں پکارا، وہ تو صنم 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 کہہ رہا ہے، نیند کے عالم میں تیرا نام نکلا ہے۔ اس رب کے جواب پر قربان کہا میرے فرشتوں صنم کہتے کہتے 100 سال گزر گئے، اس صنم نے اسے جواب نہیں دیا۔ اگر نیند کے عالم میں بھی ہی میرا نام نکلا ہے، اگر میں بھی اپنے بندے کو جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور صنم میں کیا فرق ہوگا؟ آئیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل لوگ چلے تھے سفر میں، فیروزہ ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے، کہاں سے کہاں تک رات گزری ہے، کئی حادثات ہوئے ہیں، ہم چلے گئے کس مقصد سے پتہ نہیں، راستے میں کیا ہوتا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں۔ زندگی عارضی ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ آج اس آزادی کی شکر کے اندر تہیا کرو، اللہ جو زندگی گزر گئی اس نے نافرمانیاں ہوئی، بدکاریاں کی، اللہ گناہ کیے، آج ہم اس آزادی کے دن تیرا شکر ادا کرتے ہوئے عہد کرتے ہیں، اللہ جو زندگی گزر گئی اس کی توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ہر حکم پہ لبیک کہتے ہوئے
ہم حاضر ہو جائیں گے، وہ رب پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس رب کی رحمت دیکھیں، پھر اس رب کے انعامات دیکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں آپ حضرات کو خراج تعظیم پیش کرتا ہوں، حضرت قاری محمد اسحاق صاحب کو، مولانا اختر صاحب کو اور دیگر علماء کرام کو میں خراج تعظیم پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ بہترین پروگرام کو سجایا، آپ کو اور ہمیں یہاں دعوت دی۔ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، خدا کی قسم یہ دونوں حضرات اس علاقے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے علاقے بھی ہم نے دیکھے، بستیاں بھی دیکھی، بڑے بڑی بستیاں ہیں، لیکن وہاں علماء کوئی نہیں۔ رمضان میں ڈھونڈتے ہیں کہیں سے حافظ لائیں اور ہماری بستی میں قرآن سنائے، لیکن ان اللہ والوں نے اس بستی کے اندر رنگ لگا رکھا ہے۔ 2 دینی مدارس چل رکھے گئے۔ حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب جو آپ کے سامنے کیسے کیسے ہیرے انہوں نے آپ کو دیے ہیں، آپ ان کی قدر کریں، ان دینی مدارس سے محبت کریں۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن انہی دینی مدارسوں کی محبت سے میں اور آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔